پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے کہ اختیار علی خان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس معاہدے کے ثمرات کو سمیٹنا ہے، لیکن جو ہمارا اندرونی سیاسی معاملہ ہے، اندرونی خلفشار ہے، انتشار کی کیفیت ہے، یہ نہیں ہینڈل ہو پا رہی، اور اذانیں دیں گے، حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی ہے، انقلاب لانا ہے، جلد سے احتجاجی طریق توڑ پھوڑ دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس طریقے سے بانی پی ٹی آئی ادیالہ جیل سے رہا ہو پائیں گے، یا جو پاکستان کے اندر تعمیری آپ نے کردار ادا کرنا ہے تعمیری سیاست کا، کیا وہ اس انداز سے یہ رول پلے ہو سکتا ہے، یا دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو ایک بحران کی طرف دھکیل دیا جائے؟ نہیں، بڑی صاحب خواہش کوئی بھی رکھے لیکن بحران کی طرف دھکیلا نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا انہوں نے احتجاج کے راستے اپنا کر دیکھ لیے، پھر 26 نومبر ہوا، اس کے بعد بڑی کالیں آئیں انہوں نے، لیکن لوگ باہر نہیں نکلے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی اگر وہ تعمیری راستہ جو آپ نے بڑا خوبصورت ورڈ بولا ہے، اگر وہ راستہ اختیار کرے، یہ جو ابھی ہم نے پاک سعودیہ جو ایک اسٹریٹجک ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ کوئی میاں شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان نہیں ہوا۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے، یہ جو طیارہ دیکھا جب پاکستانی وزیر اعظم کا طیارہ وہاں لینڈ ہونے سے قبل، اور جس طرح جنگی طیاروں نے استقبال کیا وزیر اعظم پاکستان کے طیارے کا، ٹھیک ہے نا، یہ ایگریمنٹ بھی دونوں ممالک کے جو ہمارا رشتہ ہے بہت پرانا، ٹھیک ہے، سعودیہ اور پاکستان کے مابین، یہ ان کے درمیان کیا ہی اچھا ہو۔ ابھی بھی آپ نے بتایا جیسے دو لوگوں کے، اعظم سوادی صاحب کو صبح سن رہا تھا، وہ سے تحسین کی نظر سے دیکھ رہے، یہ 27 سپٹمبر کو اس پر یوم تشکر منانے کا اعلان کریں، ٹھیک ہے، اچیومنٹ پاکستان کی ہے نا، کسی فرد کی تو اچیومنٹ نہیں ہے نا، یہ سلسلہ یہ راتوں رات تو کوئی چیز نہیں ہوئی نا، یہ عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا۔ کل کلاں اس کو جب مزید اس کو بڑھایا جائے تو کیا پتہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص حکمران ہو یا کسی اور جماعت کا کوئی حکمران ہو۔ حکمران تو آتے جاتے رہتے ہیں، ریاستیں اپنی جگہ پر وجود رکھتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ریاست میں اور سیاست میں فرق کریں، یہ اچیومنٹ ریاست پاکستان کی ہے۔ کل کلاں بٹی صاحب جب انڈیا نے حملہ کیا تھا، جب ان کے گولے آ کر گرے تھے مظفر آباد میں، کوٹلی میں، راول پنڈی میں، تو وہ گولے لحاظ کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا ہے؟ انہوں نے تو ہر پاکستانی کو شہید کرنے کے لیے گولے چلائے تھے نا۔ تو اس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے وطن کے ساتھ۔ سیاست ایک چیز میں کا نام بتا دوں آپ کو، کسی بھی جگہ کی سیاست ہو، پریس کلب کی سیاست ہو یا ملک کی سیاست ہو، آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے بھٹی صاحب کہ میں زیادہ محب وطن ہوں، میں پریس کلب سے زیادہ مخلص ہوں، میں زیادہ تعمیر و ترقی کروں گا، میں یہاں زیادہ لوگوں کو سہولتیں دوں گا۔ تو پی ٹی آئی نے یہ ثابت کرنا ہے، یہ ثابت نہیں کرنا کہ جہاں انڈیا کو تکلیف پہنچے گی تو وہ پی ٹی آئی کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان کو وطن کی اچیومنٹ پہ خوش ہونا ہے، کسی فرد کو کریڈٹ دیں نہ دیں، لیکن اس کو کریڈٹ، یہ ریاست پاکستان کا کریڈٹ ہے، اور ہم نے اس میں بس نہیں۔ حکمران جو 47 میں جو حکمران تھے وہ کہاں گئے بٹی صاحب؟ 1965 میں جو ہمارے صدر تھے وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جو 78 میں صدر تھے وہ وزیر اعظم تھے وہ کہاں ہیں؟ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، ریاستیں اپنی وجود رکھتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ایٹم بم کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سمراٹ آج ہم اٹھا رہے ہیں نا، کدھر گئے؟ ڈاکٹر قدیر صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی چلے گئے۔ افراد نے چلے جانا ہے، تو خدا را اپنی آنے والی نسلوں کے لیے میں ان کو پھر آج ایک تجویز دیتا ہوں، یہ کر کے دیکھیں۔ اگر اس کا نقصان ہو جائے بھٹی صاحب، جو ان کا نقصان ہو میں بھرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے تو ہمیشہ بڑے مفید مشورے دیے ہیں، نہیں، یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ 27 ستمبر کو پی ٹی آئی، یقین کریں میرے کہنے پہ ایک بات مان لیں، یہ یوم تشکر منانے کا اعلان کریں جو پاک سعودی ایگریمنٹ پر، پھر دیکھیں ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ مشکلیں بھی ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے، آپ کسی کی بات تو سنیے نا، لیکن اگر آپ اگریسو اسی طرح کرتے رہیں گے، اگر آپ ٹرینڈ چلاتے رہیں گے، کسی فرد کو بنیاد بنا کر فرد کا نشانہ ہوگا، نقصان ملک کو پہنچنا ہے۔